थोड़ी सी बात मैं चाहता हूँ कि खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, सहाबा कराम और अहले बैत अतहार के दरमियान रिलेशन क्या था, उसके मुतालिक भी थोड़ा सा नाज़रीन को बता दिया जाए। और जो एक लड़ाई की फ़िज़ा पैदा कर रखी है, उससे उम्मत को निजात मिले और उम्मत इस चीज़ का शऊर करे कि उनके माबैन, उनके दरमियान किस किस्म का रिलेशन था। अगर कोई छोटी मोटी बात पर अगर इख्तलाफ हो जाए तो वो किस घर में नहीं होता, उसको फिर इतनी हवा दी जाए। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो इत्तेफाक पर, मोहब्बत पर, रिलेशन, अच्छे रिलेशन पर हैं, ये याद नहीं आती। इस वक्त ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि उम्मत तफरका और इंतशार का शिकार है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुशी इस चीज़ में है कि मेरी उम्मत को यकजा किया जाए, छोटे मोटे इख्तलाफात को भुलाकर जो इत्तेफाक की बातें हैं वो उम्मत को सुनाई जाएं। लेकिन उलमा कर क्या रहे हैं, बहुत अफसोस है। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके दौर अक़दस में तो बड़ा इंतशार फैला, बाकी जो खुलफा थे उनमें तो इतना इंतशार नहीं था, उनकी हुकूमतों में इतना इंतशार नहीं था। तो आपने बड़ा बेहतरीन जवाब फरमाया। आपने फरमाया कि उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर तुम हो। मुशीर का बड़ा अमल दखल होता है। मेरे मुर्शिद ग्रामी हुजूर सैयदना चादर वाले सरकार रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दुर्वेश, बादशाह और दुर्वेश के मुशीर का अक्लमंद होना और खैर खा होना बहुत ज़रूरी है। वो अक्लमंद है और खैर खा नहीं है तब भी किसी न किसी जगह बर्बाद कर देगा, और अगर वो खैर खा है और अक्लमंद नहीं है तब भी वो नुकसान पहुंचा देगा। तो दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं, खैर खा होना भी ज़रूरी है और अक्लमंद होना भी ज़रूरी है। दुर्वेश के और बादशाह के मुशीर का अक्लमंद होना और खैर खा होना बड़ा ज़रूरी है। तो आपने इसी तरफ इशारा फरमाया कि हाँ, ये हम उनके मुशीर थे, इस वजह से उनमें इंतशार पैदा नहीं हुआ क्योंकि हमने सपोर्ट किया उनको, पहले खुलफाए राशिदीन को। अब मेरे मुशीर तुम हो, उस शख्स की ज़बान बंद हो गई जिसने ये सवाल किया था। अल्लाह अकबर। इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब भी आप महफ़िल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महफ़िल में बैठते और उस जगह हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी होते हैं, तो आप मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चेहरे को ही देखते रहते। तो किसी ने पूछा कि आप जब महफ़िल में बैठे होते हैं तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चेहरे को ही देखते रहते हैं, तो आपने फरमाया कि क्या तुमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये नहीं सुना कि अली के चेहरे की ज़ियारत करना, उसके चेहरे को देखना इबादत है। अब ये कौन कहेगा, जिसके दिल में बोझ होगा वो कहेगा ये नहीं, ये मोहब्बत करने वाला कहेगा। और देखते रहते थे। और फिर इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, बड़ा मशहूर कौल है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला, अली के बाद मुझे ज़िंदा ना रखना। अब देखें आप, आखिर कोई ताल्लुक़ तो है। फिर गदीर खुम के मौका पर जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाथ पकड़कर और फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली अल मौला, जब ये फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े
اور جا کر مبارکباد دی، مبارک ہو علی، آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور جا کر مبارکباد دی اور کہا کہ اے علی، آج سے تو میرا بھی مولا ہے۔ صرف جھگڑے کی باتیں یاد رہتی ہیں؟ جو اگر اختلاف کسی چیز پہ ہو گیا تو تم اس کو ہوا دو گے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے صاحبزادے وہ ہیں، اور امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو کسی بات پہ جس طرح بچوں کا ہلکا پھلکا سا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس طرح سے کوئی بات ہوئی اور امام علی مقام امام حسن نے یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو یہ فرما دیا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، بس وہ کھیل چھوڑ کر چلے گئے اور جا کر اپنے والد محترم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ مجھے آج یوں کہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، کاغذ قلم اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ۔ آپ اس کو ساتھ لے کر انگلی پکڑ کے کاغذ قلم ہاتھ میں اٹھا لیا اور جا کے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا دروازے پہ پہنچے تو باہر نکل کر بھی حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، تو سوچ لیا، دیکھ لیا کہ ہاں شکایت کی ہے انہوں نے جا کے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے امام علی مقام، آپ نے یہ فرمایا؟ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہمارا جھگڑا تھوڑا سا ہو گیا تھا جس پر میں نے یہ کہہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے امام علی مقام، آپ نے بجا فرمایا، اگر مہربانی فرما دیں تو مجھے یہ لکھ کے بھی دے دیں، اس کاغذ پر لکھ دیں تاکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر یہ دکھاؤں کہ آپ کے نواسوں نے، آپ کے بیٹوں نے مجھے اپنا غلام تسلیم کیا ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں اس کاغذ کو بطور سند پیش کروں گا، آپ مجھے یہ لکھ کے بھی دے دیں، آپ کی عنایت ہوگی۔ یہ عالم ہے محبتوں کا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر رسول پر کھڑے ہیں، اور جمعہ پڑھنے کے لیے امامین سیدین دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ایک دم خطبہ روک دیا، جو ہی مسجد میں وہ داخل ہوئے اور ممبر رسول سے اتر کر جا کر دونوں بچوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر دوبارہ ممبر رسول پر آئے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کیا کیا، خطبہ ہی روک دیا بیچ میں؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو خطبے کی بات کرتے ہو، خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں ہوتے تھے، اور یہ امامین سیدین امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے سجدے کی حالت میں، تو اللہ کا پیغام آ جاتا تھا کہ اے میرے محبوب سجدے سے سر نہ اٹھانا، اور 86 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پیغام آتا ہے کہ اے میرے محبوب تو سجدے سے سر اٹھائے گا اور حسین گر جائے گا، اور حسین کا گرنا مجھے پسند نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 86 مرتبہ پھر سبحان، جب تک کہ وہ خود نہ اتر لیتے۔ یہ عالم، محبتوں کا یہ عالم۔ افسوس ہے
کہ امت کدھر جا رہی ہے اور یہ جھگڑا کروانے والے اور لڑوانے والے کون لوگ ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیت المال کا حساب کر رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے، اور دربان کو حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، خواہ کو میرے ریلیشن والا کوئی میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اندر نہیں آنے دینا، کیونکہ میں منہمک ہو کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ بس اسی اثناء میں آپ کے بیٹے کو کوئی کام پڑ گیا، اور آپ کے بیٹے ملنے کے لیے جب آئے تو دربان نے روک دیا، اور پیغام بھی آپ کا سنا دیا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام یہ ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ تو وہ واپس مڑنے لگے، تو اسی دوران اسی وقت میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بھی کسی کام کے سلسلے میں ملنے کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے دور سے ہی اس قاصد کے ذریعے آپ کا پیغام سن لیا کہ بیٹے کو یہ حکم ہو رہا ہے، بیٹے کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، تو شاید مجھے بھی یہی جواب ملے گا۔ وہ وہیں سے واپس مڑ گئے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے بیٹے بھی واپس چلے گئے۔ اس قاصد نے، اس دربان نے جا کر بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے آپ کے بیٹے کو روکنا چاہا تھا، لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بھی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ جملہ سنا، میں نے تو کہا تھا آپ کے بیٹے کو، جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو وہ واپس مڑ گئے، وہیں سے واپس مڑ گئے۔ بس آپ نے کام چھوڑ دیا اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیچھے گئے، اور انہیں روک کے کہا کہ حضور، کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا داخل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اور شخص داخل ہو سکتا ہے، لیکن آپ تو میرے آقا ہیں، آپ تو میرے آقا کے نواسے ہیں، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، ہر شخص عمر سے ملنے کے لیے اجازت لے گا، لیکن آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ کون کرے گا؟ کون شخص ہے؟ یہ بغض والے لوگ کہیں گے یہ بات؟ خدا را امت پر رحم کریں اور دیکھیں کہ کیا جواب دے گے آگے جا کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ باقی دیگر خلفائے راشدین کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تراشے ہوئے ہیرے ہیں کہ جنہیں دنیا میں مجھے کوئی ان جیسا نظر نہیں آتا۔ اب یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ادھر سے دیگر خلفائے راشدین کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ذرا غور کریں اس چیز پر کہ امت کو تفرقہ اور انتشار کی طرف کون لے کر جا رہا ہے۔ خدا را اس کے لیے جہاد کریں۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی صرف اور صرف اس چیز میں ہے کہ امت کو انتشار سے کوئی بچانے والا بھی ہو۔ اپنے اپنے مسلک کی ہر کوئی گن گا رہا ہے، گائے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا کام تو نہ کرے کہ جس سے کسی دوسرے کے مسلک کی دل آزاری ہو۔ فرقہ پرستی جتنی مہلک ہے اتنی فرقہ واریت مہلک نہیں ہے امت کے لیے۔ فرقہ واریت یہ ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ بنیں گے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 72-73 فرقے ہوں گے۔ یہ اتنی مہلک نہیں ہے امت کے لیے جتنی یہ مہلک ہے کہ بس میرا مسلک سچا ہے، باقی سب تو کافر مرتد بے ایمان ہیں لوگ، میں سچا ہوں بس۔ یہ شدت پسندی، یہ مہلک ہے، یہ کسی مسلک کو نہیں اپنانی چاہیے، خواہ کوئی بریلوی ہو، خواہ کوئی دیوبندی ہو، خواہ کوئی اہل حدیث اور شیعہ ہو۔ گنجائش رکھنی چاہیے کہ جو بات جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھے آزادی ہو اپنے مسلک پر عمل کرنے کی، تو دوسرے کو بھی تھوڑی سی آزادی دی جائے کہ وہ بھی اپنے مسلک پر عمل کر سکیں۔ وہ اپنے مسلک پر عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے بزرگوں کی تعریف کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسروں کے بزرگوں کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں۔
दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उनकी दिल आज़ारी हो दूसरे मसलक वालों की। अपने मसलक पर अमल करें, किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है। अपने बुज़ुर्गों की तारीफ़ करें, किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है। तकलीफ़ तो जब होगी कि जब आप अपने बुज़ुर्गों की तारीफ़ करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं और दूसरे जो दूसरों के बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो कौन सुनेगा। फिर वो उसके जवाब में आपको जवाब देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी के इन झूठे बुतों को भी गाली मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तैश में आकर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे दे, बुरा भला कहे वो। हमने सब कुछ भुला दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम बातें भुला दी हमने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए और हमें दीन की सही फ़हम व फ़रासत अता फरमाए।